چلیے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ اسپیشل یہ ویڈیو میری پاکستانی بھائیوں کے لیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں صرف اور صرف روزگار کی تلاش میں، صرف اور صرف اپنے معاشی حالات کو درست کرنے کی خاطر۔ معاشی حالات کو درست کرنے کے لیے زیادہ تر ہمارا آج کا رجحان، جو آج کے لوگوں کا رجحان ہے، وہ آؤٹ آف کنٹری ہے۔ آؤٹ آف کنٹری کے پہلے ہم ویزے تلاش کرتے ہیں، پھر ہم جابس تلاش کرتے ہیں، یعنی طرح طرح کی ہم اذیتیں اور طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن کوئی خاطر خواہ ہم وہ چیز نہیں کر لاتے جس سے ہماری معیشت کم از کم بہتر ہو سکے۔ لیکن اگر دنیا نے ترقی کی ہے نا، تو وہ کوئی ہارڈ ورکنگ یا پورے جسم سے کام لے کر نہیں کی، صرف دماغ کے ذریعے۔ دماغ جس دن ہم نے بھی اپنا لگا لیا نا، انشاءاللہ تعالیٰ اس دن پاکستان میں ہمارے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دنیا نے سب سے زیادہ دماغ لگایا ہے ٹیکنالوجی پر۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا نے ہر مشکل سے مشکل کام کو آسان کیا ہے، اپنے وقت کو بچت کی ہے، اپنی جسمانی قوت کی بچت کی ہے، اور جو کام سالوں میں ہو سکتے تھے ان کو مہینے میں اس دماغ کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ذریعے مہینوں میں کرنے کی کوشش کی، اور جو مہینوں میں ہو سکتا ہے وہ ہفتوں میں کوشش کی، اور جو ہفتوں میں ہے وہ دنوں میں، اور جو دنوں میں ہے وہ گھنٹوں میں سر انجام دی ہے۔ ہم آج بھی وہی کے وہی کھڑے ہیں، کل بھی وہیں کے وہیں کھڑے تھے۔ ہم نے کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کی ہے، ماں سوائے صرف ایک کی، ادھر کام نہیں ہے، ادھر کام نہیں ہے، ادھر ہم نہیں کر سکتے، ادھر نہیں ہو سکتا، ادھر نہیں چل سکتا۔ کیوں نہیں چل سکتا؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ویڈیو میں ملے گا۔ لیکن اس روزگار اور اس معیشت کے ذریعے جس کو ہم نے اپنے حال کو بدلنے کے لیے ہم نے ہر دیش میں چلے گئے ہیں، مگر اپنے دیش میں ہم نے اپنے حالات کو بدلنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر یہی طریقہ کار ہم اپنے ملک میں اور اپنے دیش میں کریں گے نا، تو ہمیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ انٹرنیٹ باہر بھی چلتا ہے، یہاں بھی چلتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے، دنیا کا کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو مثال کے طور پر آپ اگر ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کو ڈرائیونگ بھی پہلے سیکھنی پڑتی ہے، مکینکی کرتے ہیں تو آپ کو سیکھنی پڑتی ہے، جہاں تک کہ کوئی بھی کسی قسم کی مزدوری کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو سیکھنا ہوگا۔ سیکھے بنا کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے۔ اگر سیکھنا ہے تو پھر بھی ہم ہارڈ ورکنگ زیادہ تر جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے وہ سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ میں کام کرتی ہے۔ بلڈنگ لائن میں ہو گیا، اس طرح کے کئی اور کام ہے جن میں پاکستانی کمیونٹی کام کرتی ہے باہر جا کر، لیکن اتنی انویسٹمنٹ کر کے، مطلب ہم سب سے پہلے انویسٹ کرتے ہیں اپنے شناختی کارڈ، اپنے ڈاکومنٹس کلیئر کر کے، اپنے ویزے کلیئر کرتے ہیں۔ ویزے کلیئر کرنے کے بعد ہم وہاں پر پرووائڈ کرتے ہیں وکیل وغیرہ یا کفیل وغیرہ، جن کو بھی مطلب ان کے متحد جو بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد جابز وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر جاب کرتے کرتے کم از کم ہمیں 10-15 سال لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے پھر بھی وہاں ہیں، اپنے ملک میں نہیں ہیں۔ کوئی اس طرح کا اسباب نہیں ہم بناتے کہ ہم مطلب ایک بار ہم نے اگر تنگی دیکھ لیا تو ہماری نسلیں اس تنگی سے بچ جائیں، کیونکہ اکثریت طور پر جو پاکستانی میں نے اپنے زندگی میں سعودیہ میں دیکھے ہیں نا، وہ پہلے تو کسی رشتہ داری کے متحد، کسی جانکاری کے تحت، دوستوں کے ذریعے یا جس حساب سے بھی پہلے وہ مینج کرتے ہیں کسی طریقے سے باہر جائیں۔ دبئی ہو گیا، سعودیہ ہو گیا یا مسقط ہو گیا، جتنی بھی یہ خلیجی ریاستیں ہیں یا عرب ممالک ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، 5 سے 10 لاکھ روپیہ لگاتے ہیں، 5 سے 10 لاکھ روپیہ نکالتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ ظاہری بات ہے وہاں کے علاقے کے مطابق، وہاں کے معاشرے کے مطابق، وہاں کی زبان کے مطابق وہ بالکل نئے ہوتے ہیں۔ تو وہ زبان وغیرہ سیکھتے سیکھتے اور وہاں کا پروسیس جو ہے، وہاں کے معاشرے اور ماحول کو جانتے جانتے، وہاں کے کام کو جانتے جانتے کم از کم 3-4 سال ان کو آسانی سے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، 3-4 سال تک انہوں نے سب چیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے، کفیل کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، وکیل کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہاں کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہاں کی جو حکومتی کارکردگی ہوتی ہے، ان کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں سے اپنے ان سب اخراجات میں سے انہوں نے پاکستان پیچھے اپنی فیملی کو بھی ہیلپ دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سارے پروسیس میں جاتے جاتے وہاں تک وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر آنا، پھر چلے جانا، اور وہاں تک کہ کاروبار کو تیار کرنا، اس کاروبار کے مرحلے تک جاتے جاتے انہیں تقریباً 8-7 سال لگ جاتے ہیں، اور تب جا کر وہ ایک کاروبار ایک جگہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔
اچھا اب کاروبار بن گیا، اب الحمدللہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کاروبار بھی تب تک ہے جب تک آپ وہاں موجود ہیں۔ اگر آپ وہاں موجود نہیں ہیں، آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کا کاروبار بھی چلا گیا۔ اچھا اس مسئلے میں کم از کم 8-7 سال لگ جاتے ہیں، اور وہ ویزا کی رقم نکلتی ہے، اور اپنے وکیلوں اور کفیلوں کو وہ دینے کے بعد اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں جو بھی ان کی معاشی پرابلم ہوتی ہیں ان کو کلیئر کرتے ہیں، پھر آ گیا مکان بنا لیا، شادی کر لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اتنے میں کم از کم 8-10 سال ہو جاتے ہیں، اور 8-10 سال کے اندر اندر یہ چیزیں، یہ وقت پھر کبھی نہیں آئے گا جس میں انہوں نے صرف اس انویسٹمنٹ سے کیا حاصل کیا۔ اس انویسٹمنٹ کم از کم 5-7 لاکھ کی انویسٹمنٹ اور 8-10 سال کا عرصہ، اس میں انہوں نے حاصل کیا اپنی معاشی بحران کو نکالتے نکالتے 8-10 سال لگ کے زیادہ سے زیادہ کیا کر لیا، مکان بنا لیا اور شادی کر لی، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ہماری عمر بھی ضائع ہو رہی ہے۔ اچھا لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں نہ کہیں مسئلہ بن گیا، کفیل کا مسئلہ بن گیا، وکیل کا مسئلہ بن گیا، گورنمنٹ کی طرف سے لو جی لگا خروج اور لگا حروف، جو بھی کاغذوں میں مسئلہ بنا، آپ پاکستان چلے جاؤ، اب نہ وہ بندہ 3 کا رہتا اور نہ وہ 13 کا رہتا ہے۔ تو ہم نے کبھی دماغ سے کام لینے کی کوشش نہیں کی کہ ہم کام وہاں کریں، ہم اپنا بزنس وہاں بنائیں جہاں ہمیں یہ پرابلم نہ ہو کہ ہم نکل جائیں گے یا ہمیں نکال دیا جائے گا۔ اچھا اگر بالفرض یہی 8-10 لاکھ یا 15 لاکھ یا 10 لاکھ اگر پاکستان میں آپ چھوٹے سے چھوٹا بھی کاروبار کر لیں اور اتنی مدت دے دیں اور اتنا ٹائم دے دیں، کم از کم 5 سے 7 سال دے دیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنے کاروبار میں ترقی نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی ہماری مسٹیک یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ذہنی طور پر ایک کنسیپٹ چلا گیا ہے کہ پاکستان میں ہم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ سب سے غلط کنسیپٹ ہے بھائی۔ جو کام جو چیز آپ اپنی زمین میں، آپ اپنے گھر اور آپ اپنے اس دیش میں جو کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ آپ کسی بیر کے ممالک میں کامیابی کی توقع کبھی بھی نہ رکھیں۔ اچھا دماغ کی اب بات آ گئی کہ دنیا نے دماغ سے ترقی کی ہے اور ہم نے کوئی خاطر خواہ اس دماغ کا استعمال کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، ہم سینے زوری سے کام لیتے ہیں۔ اچھا پھر جا کر ہم نے دنیا میں جا کر پھر بھی یہ سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، پھر بھی ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، پھر بھی ہم نے یہ فارمولہ نہیں دیکھا کہ دنیا کس طرح ترقی کر رہی ہے۔ دنیا اتحاد کرتی ہے، دنیا ایمانداری کے بھروسے پر چلتی ہے، اور ہم نے ایمانداری بھی ختم کر دی ہے اور اتفاق اور اتحاد بھی ختم کر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد رہ کیا گیا؟ ہم نہ آج سے 75 سال پہلے بھی ہم نہ 3 میں سے نہ 13 میں سے تھے۔ تو تھوڑا سا دماغ اگر آپ استعمال کر لیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ یوٹیوب کے ذریعے آپ تھوڑی سی ٹریننگ لے لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ یا ہم لوگ اس میں فحاشی کے ذریعے ہی کما سکتے ہیں یا چیز لے سکتے ہیں۔ آپ اچھی باتیں، اچھی چیزوں کی کرنے کی پریکٹس کریں، جتنی دیر تک آپ انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کریں گے، اگر جتنا ٹائم ادھر ہوا ہے اتنا ٹائم اگر پاکستان میں بھی کریں نا، تو آپ اچھی خاصی انکم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لگ سکتی ہے، اور آسانی کے ساتھ۔ اور جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، جتنا زیادہ آپ کا تجربہ بنے گا، اتنا زیادہ آپ بہتر اور زبردست کر سکیں گے۔ تو جہاں بھی بیٹھے ہیں، جدھر بھی بیٹھے ہیں، جو بندے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم نے باہر جا کر اپنا سبب بنانا ہے، چلو پہلے عرب اب یورپ کی کنسیپٹ ہے کہ ہم نے یورپ میں جانا ہے، بھائی یورپ والوں کا ہے، آپ کا پاکستان ہی ہے، آپ نے پاکستان میں رہنا ہے۔ کوشش کرے کہ پاکستان میں رہ کر جتنا ہو سکے تھوڑے سے تھوڑا شروع کر لیں، لیکن پاکستان میں رہ کر شروع کرنے کے آپ کو فوائد کیا ہوگے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی متحد نہیں ہونا پڑے گا۔ تھوڑی ہے زیادہ ہے، آپ ایک مدت کسی کام میں بھی لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی ہی رہے گی۔ اس میں ہو سکتا ہے کل آپ کی نسلوں کے کام آئے، چھوٹے سے چھوٹا کاروبار، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اسٹرگل باہر جا کے کرتے ہیں۔ اور ہمارے حکمران جو ہیں، ہم سے پیسہ کماتے ہیں اور باہر جا کر خرچ کرتے ہیں، اور ہم باہر سے کماتے ہیں ادھر جا کر، اور خرچ کرنے کے بھی ہمارے وہ طریقے ہیں جو آج تک دنیا میں کہیں بھی طریقے نہیں ملے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب طریقے میں آپ کو اپنی آنے والی ہر ویڈیوز میں ایڈوائز بھی دوں گا اور طریقے بھی بتاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر عمل انشاءاللہ میرا کام بتانا ہے، عمل آپ نے کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ جیسے اپنے دماغ میں یہ عمل کرتے گئے، اپنے حساب سے کرتے گئے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔